ایک صاحب نے سوال کیا ہے نماز کی نیت اردو میں کرنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، اردو میں کریں، پشتو میں کریں، پنجابی میں کریں، عربی میں کریں، نماز کی نیت اصل میں زبان سے ہوتی ہی نہیں ہے۔ نماز کی نیت، کسی بھی چیز کی نیت دل سے ہوتی ہے، نیت عمل ہی دل کا ہے۔ میں اکثر بتاتا رہتا ہوں نا، کوئی آدمی یہ کہے کہ میں زبان سے سوچ رہا ہوں، بھائی زبان سے تھوڑی آدمی سوچتا ہے، زبان سے تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ نے سوچا ہے وہ آپ زبان سے بول رہے ہیں۔ تو اسی طرح یہ نیت زبان سے نہیں ہوتی، نیت دل کی ہوتی ہے، دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ جب آپ مسجد کی طرف جا رہے ہیں ظہر کی نماز پڑھنے، بس آپ کی نیت ہو گئی۔ یہ زبان سے جو ہمارے یہاں پوری ایک رٹی رٹائی جو سٹیٹمنٹ پڑھی جاتی ہے نا کہ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت ظہر کی اس امام کے پیچھے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، وغیرہ وغیرہ، یہ نیت نہیں ہے۔ کوئی کر لے تو اچھی بات ہے، لیکن کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ نیت کر رہے ہوتے ہیں، ذرا سی غلطی ہو جائے پھر دوبارہ شروع کرتے ہیں، پھر غلطی ہو جائے، امام رکوع سے کھڑا ہوتا ہے، سجدے میں دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، صاحب کی نیت پوری نہیں ہو رہی۔ تو اتنا اپنے آپ کو جناب شک میں ڈالنا، وسوسے میں اور ٹینشن میں اپنے آپ کو ڈالنا، اور ساتھ والا بھی ٹینشن میں ہوتا ہے کہ یہ نماز میں سجدہ کیوں نہیں کر رہا، میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے، رکوع میں کیوں نہیں آ رہا۔ تو اس لیے نیت دل سے کر لی کافی، باقی اردو میں نیت کریں، الفاظ جیسے بھی کر لیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرا سوال یہ ہے، اگر ایک امام مسجد میں امامت کر کے نماز ظہر پڑھا کر دوسری مسجد جا کے پہنچتا ہے اور دیکھتا ہے کہ نماز کھڑی ہونے لگی ہے اور امام کوئی نہیں، اور نمازی اس سے کہتے ہیں کہ آپ اپنی پچھلی نماز قضا کر لیں اور ہمیں نماز پڑھا دیں، تو کیا اس کے لیے ایسا کرنا درست ہے؟ عبد الماجد مری، پہلی نماز قضا کیسے کر لیں؟ جب پڑھ لی تو وہ تو پڑھ لی، تو قضا نہیں ہو سکتی۔ اب اگر وہ پڑھے گا تو نفل ہوگی، اور نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض کی نماز، فرض والے کی نماز نہیں ہوتی۔ اور اگر مطلب یہ کہ پرانی کوئی ظہر کی نماز ہے، آپ وہ قضا کر لیں، ہم ابھی کی ادا کر لیں، پھر بھی نہیں ہوگی۔ جب ایک دفعہ کہیں نماز پڑھا دی، وہ نماز آپ دوسری جگہ نہیں پڑھا سکتے۔ ایک صاحب نے سوال کیا، مفتی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میزان بینک کے سیونگ اکاؤنٹ میں سے جو پروفٹ ملتا ہے کیا وہ جائز ہے؟ مہربانی فرما کر اس کا جواب دے دیں۔ میزان بینک کے بارے میں پہلے بھی ریکارڈ کروا چکا ہوں کہ میزان بینک میں سیونگ اکاؤنٹ کھولنا جائز ہے۔ میزان بینک میں جب آپ سیونگ اکاؤنٹ کھول رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ آپ کی جو رقم ہے وہ ایک شریع کمپلائنٹ طریقے سے آپ کی رقم کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا، آپ کے ساتھ جو ان کا ایک معاملہ ہو رہا ہوتا ہے یا جو ایک عقد ہو رہا ہوتا ہے، وہ ایک شریعت کے مطابق ایک عقد ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جائز ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار کان کو یہاں سے پکڑو، یہاں سے پکڑو، بات ایک ہی ہے، اس میں بھی آپ کو پروفٹ مل رہا ہے، اس میں بھی آپ کو پروفٹ مل رہا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر کسی چیز کا رزلٹ سیم ہو نا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دونوں کا حکم بھی ایک ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک جانور ہے، اس کو آپ ذبح کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر، اور دوسرا جانور ہے، اس کو آپ ذبح کرتے ہیں کسی بت کا نام لے کر، تو رزلٹ تو دونوں کا سیم ہے، دونوں کا خون بھی نکل گیا، گوشت بھی صاف ہو گیا، وغیرہ وغیرہ، ایک حلال ہے ایک حرام ہے۔ بات یہ ہے کہ جو پروسیس اختیار کیا گیا، جو طریقہ کار اختیار کیا گیا وہ کیا ہے۔ تو جب کسی اسلامی بینک کو آپ اماؤنٹ دے رہے ہوتے ہیں، پیسے دے رہے ہوتے ہیں، سیونگ اکاؤنٹ کھول رہے ہوتے ہیں، تو مضاربہ کی بیس پر، مضاربہ ایک شریعہ کا کانٹریکٹ ہے، ایک عقد ہے، اس کی بیس پر وہ آپ سے پیسے لے رہا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو پیسے دیے، آپ رب المال ہو گئے، اور وہ جو بینک ہے وہ مضارب ہو گیا، آپ کے پیسے سے وہ بزنس کرے گا، اور بزنس سے جو پروفٹ ہوگا اس کا ایک ایکچوئل پروفٹ کا پرسنٹیج کچھ وہ آپ کو دے گا، کچھ اپنے پاس رکھے گا۔ اس لیے میزان بینک ہو یا جو بھی ایسے غیر سودی بینک ہیں جس کے شریعہ بورڈ میں مستند علماء کرام موجود ہیں، تو ان سے وہاں سیونگ اکاؤنٹ کھولنا جائز ہے۔ ہاں، یہ بات میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ اس طرح کے غیر سودی بینک ہیں، ان کو بالکل آپ آزاد نہ چھوڑیں۔ یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ بس بینک والے بھی کچھ زیادہ فری ہو جاتے ہیں کہ یار مفتیوں نے فتویٰ دیا ہوا ہے، بٹ ٹھیک ہے، لوگ آ رہے ہیں، تو بعض اوقات وہاں جو شریعہ آفیسر ہوتے ہیں ان کے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہیں کہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں یہ ناجائز ہے، بس آپ اس کو کہیں یہ ٹھیک ہے، اس کو آگے پروسیس کریں۔ تو وہ بیچارے مشکلات میں پڑے ہوتے ہیں، ان کی بعض اوقات جاب کا، نوکری کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ ان کی بھی ذمہ داری کہ بھائی آپ کو جو پیسے مل رہے ہیں وہ تو اسی چیز کے مل رہے ہیں کہ آپ حلال کو حلال، حرام کو حرام بولیں۔ اگر خدا نخواستہ ایسا کوئی الٹا کام آپ کر رہے ہیں، یہ تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کے حرام کھلانے میں آپ ملوث ہو جائیں گے۔
تو اس لیے عوام کو جو کسٹمر ہے جو کلائنٹ ہے ان کو بینک سے پوچھنا چاہیے طریقہ کار جو بھی تفصیلات ہیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ جو ہمارے پاس کسٹمر آئے یہ اسی وجہ سے آئے کہ ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم اسلامی طریقے سے اور شریعہ کے کمپلائنٹ طریقے سے کام کرتے ہیں. تو اس چیز کو بہرحال جاری رکھنا چاہیے. ایک صاحب نے سوال کیا ہے مفتی صاحب وضو کے لیے پانی کیسا ہونا چاہیے؟ وضو کے لیے پانی پاک ہونا چاہیے. کیسا ہونا چاہیے کیا مطلب؟ یعنی اس میں کوئی نجاست نہ ہو. پانی کی جو 3 صفات ہے نا رنگ بو مزہ کہ پانی کا جو نیچرل رنگ ہے اس کا وہ رنگ ہو, پانی کی جو نیچرل خوشبو ہے اس کی وہ خوشبو ہو, اس کا جو نیچرل ذائقہ ہے وہ اس کا ذائقہ ہو, اس کو پہلے کسی نے وضو غسل کے لیے استعمال نہ کیا ہو, جو پاک پانی جس کو ہم کہتے ہیں. مفتی صاحب کسی اچھی ویڈیو میں جس میں اچھا میسج دیا جا رہا ہو لیکن اس میں کوئی باحجاب عورت ہو جس کا چہرہ کھلا ہو تو چہرہ بلر کر سکتے ہیں یا مکمل چھپانا ضروری ہے؟ مکمل چھپا دیں تو بہت اچھی بات ہے اور چہرہ بلر کر دیں تب بھی ٹھیک ہے, بشرط یہ کہ چہرے کے علاوہ باقی اس کا جسم ڈھکا ہوا. ہمارے ہاں تو جیسے رمضان میں بہت ساری اداکارائیں اینکر بن جاتی ہیں نا اور شریعہ مذہبی اسکالر بن کے جناب رمضان کے پروگرام ہوسٹ کر رہی ہوتی ہیں, تو ان کا تو شاید چہرہ بلر کرنے سے کام نہیں ہوگا. جس طرح کا لباس بعض اوقات انہوں نے پہنا ہوتا ہے ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز ایسا عنصر نہ ہو جو ناجائز ہو. تو چہرہ بلر بھی کر دیں, اس طرح بلر کریں کہ آنکھ کان ناک اس کے واضح نہ ہو رہے ہوں تو بس ٹھیک ہے.